ان کے برعکس ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ایک لفظ یہاں بھی کہتا ہے جو خدا کے قوانین سے بالغیب احساس رکھتے ہیں خطرے خوف کا، اس بات کا احساس کہ اگر ان کی خلاف ورزی کی تو اس کا نتیجہ تباہی ہوگا، عذاب ہوگا۔ یہ جو چیز ہے یہاں بالغیب، یہ بالغیب کیا چیز ہے؟ ایک چیز تو ایسی ہے جیسے وہ کہتے ہیں ہاتھوں پہ سرسوں جمائی ہوئی ہے، ماچس یوں کی آگ نکل آئی فوری سامنے آ جاتی ہے، اس کا نتیجہ فوری سامنے آ جاتا ہے۔ یہ چیز کہ تم یقین رکھتے ہو یا نہیں کہ یوں کرنے سے آگ اس میں سے نکل آئے گی، اس نے کہا ٹھیک ہے یوں کیجیے آگ نکل آئے۔ ایک عمل وہ ہے جو کسان کی طرح ہے، بڑی محنت اور مشقت سے وہ زمین کو تیار کرتا ہے، پانی دیتا ہے، پھر وہ بیج لیتا ہے، نہایت عمدہ تندرست توانا بیج جسے وہ کہا جاتا ہے، وہ اسے مٹی میں دبا دیتا ہے۔ روز صبح آتا ہے، سارا دن اس کھیت کی وہ گدائی کرتا ہے، پانی دیتا ہے، اس میں سے جھاڑ کھنکار الگ کرتا ہے، شام کو خالی ہاتھ اسی طرح واپس چلا جاتا ہے۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، مہینوں یہ کچھ کرتا رہتا ہے، اس کی محنت کا کوئی ثمر اس کے سامنے نہیں آتا۔ وہ کیوں یہ روز کرتا ہے؟ کون سی یقین کی بات ہے جو اسے ہر روز پھر آمادہ کر دیتی ہے کہ شام کو خالی ہاتھ واپس آئے، صبح پھر اسی طرح سے وہاں چلا جائے؟ کون سی بات اس کو یہ کرتی ہے؟ اس بات پر ایمان کے اس دانے سے فصل اگے گی اور اس میں سے اتنی فصل میرے پاس آئے گی، اسے کہتے ہیں ایمان بالغیب۔ جو نتائج فوری طور پہ سامنے نہ آئے ہوں لیکن اس بات کا یقین ہو کہ ایسا ہو کر رہے گا، یہ ایمان بالغیب ہے۔ یہ غیب کس چیز پہ ہے؟ کس بات کا ہے؟ اس بات کا ہے کہ وہ صاحب ارادہ نہیں، بیج کہ جی چاہے ہوگے جی چاہے نہ ہوگے، وہ مجبور ہے، مجبور قانون کے تابع چلنا چاہیے۔ اس مجبور کو اپنی مرضی سے نہیں وہ چل سکتا۔ صحیح زمین ہے، سوائل اچھا ہے، کھاد دی گئی ہے، وقت کے اوپر پانی دیا گیا ہے، بیج صالح ہے، اس کے بعد رکھوالی کی گئی ہے، دھوپ اس کو ملتی ہے، ہوا اس کو ملتی ہے، پانی ملتا ہے، رکھوالی ہوتی ہے، یہ سارے قانون ہیں زراعت سے متعلق۔ ان قوانین کے تابع وہ بیج رکھا ہوا ہے جو چل رہا ہے۔ اب اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ان کے خلاف کچھ کرے۔ اس بیج میں سے قرآن کے الفاظ میں 100 دانے پیدا ہو کر رہیں گے۔ یہ جو اپنی محنت کے اندیکھے نتیجے کے اوپر ایمان ہے، یقین ہے، یہ کہتے ہیں ایمان بالغیب، جو شروع میں قرآن نے کہا ہے یؤمنون بالغیب۔ یہ ہر کوشش کے لیے یہ ہے، پہلے ہی دن یہ کوشش برومند نہیں ہو جاتی، بڑا لمبا عرصہ لگتا ہے، روز محنت اور مشقت ہوتی ہے، نتیجہ سامنے نہیں آتا۔ لیکن جن قوموں کو ان قوانین کا علم ہے، جن کی روح سے وہ کام کر رہی ہیں، انہیں اس کا یقین ہوتا ہے کہ یہ نتیجہ خیز ہو کر رہیں گی، وہ نہ تھکتی ہیں، نہ گھبراتی ہیں، نہ مایوس ہوتی ہیں، نہ درمیان میں چھوڑ دیتی ہیں اسے۔ یہ ہے جس کے نام فصبر کہا ہے قرآن نے۔ یہ صبر کے معنی یہ نہیں ہوتے جو ہمارے ہاں کہ جب کچھ نہ ہو سکتا ہو، بے کسی بے بسی لاچارگی، کچھ نہیں ہو سکتا نہیں پہن صبر کر ہو کی سکتا ہے گا، پہن ہی نہیں پڑھانوں ہی تے ہوئے کیا جاتا کہ نہیں صبر کر، قسمت کا لکھا جھولی میں آ گیا، اب کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ صبر ہمارے ہاں یہ ہے، وہاں صبر کے معنی یہ ہے جس طرح سے وہ کسان اس طرح سے مہینوں چلا جاتا ہے اسٹیڈ فاسٹلی، استقامت کے ساتھ، اسے کہتے ہیں ساتھ۔
کہا کہ ایمان بالغیب جو ہے صبر کا متقاضی ہے، یاد رکھو، یقین ہونا چاہیے۔ یہ چیز جو قرآن نے کہی ہے کہ انہ لا یفلح الظالمین، ظالم کی کھیتی پنپ نہیں سکتی، یہ ایک اس نے قانون دیا، اصول دیا، اور لا مبدل لکلمات اللہ، کہا ہے کہ تبدیلی نہیں اس میں ہوگی۔ مظلوم کو یقین ہونا چاہیے کہ ایسا ہو کر رہے گا، لیکن ایسا ہوگا کیسے؟ ان قوانین کے ماتحت ہوگا نا جو قرآن نے بتائے ہیں۔ یہ کرو گے تو پھر ظالم کی کھیتی اجڑے گی، اور اگر تم بھی اس کے ساتھ شریک ہو جاؤ گے تو پھر تو رات دونی دن چوگنی اگے گی۔ یعنی یہ یقین کہ ظلم کی کھیتی پنپ نہیں سکتی، یہ ہے وہ جو اس کسان کو دانے کی برومندی پر یقین ہے، اور آگے پھر اس کے وہ عمل شروع ہوتا ہے۔ یہ جتنے بھی قوانین انسانوں کے متعلق قرآن نے بتائے ہیں، ان میں بھی یہ صورت ہے کہ وہ اسی دن نتیجہ خیز نہیں ہو سکتے۔ یہ جو روز آگے شکایتیں ہوتی ہیں نا کہ صاحب کہا جاتا ہے کہ خدا عادل ہے، انصاف کرتا ہے، ظالم پنپ نہیں سکتا، ہم روز دیکھتے ہیں کہ ظالم پنپتا ہے، بے ایمانی کرنے والے دن بدن دولت سے دولت انبار اکٹھے کرے جاتے ہیں، کوئی کاروبار دیانتداری سے چل ہی نہیں سکتا۔ یہ سارا کچھ کیا ہے؟ ہمیں خدا کے ان قوانین پر ایمان نہیں، اور پھر یہ قوانین نتیجہ خیز کیوں نہیں ہوتے؟ وہ ہم اس کے سان کی طرح نہیں ہے کہ جو 6 مہینے محنت کرتا ہے، قانون کے مطابق عمل کرتا ہے، پھر نتیجہ خیز ہو۔ ہم تو گھر میں بیٹھے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب خدا کا اگر قانون ہے کہ ایک دانے سے 100 دانے اگیں گے تو اگیں گے، جس دن ہوگے کہ ہم جا کے ان کو لے لیں گے، یوں تو نہیں۔ تو یہ ہے جسے ایمان بالغیب کہا جاتا ہے۔ ہر وہ محنت کار، ہر وہ مزدور، ہر وہ صنعت کار جسے یہ یقین ہے کہ جو میں کر رہا ہوں، جو مشین میں بنا رہا ہوں، جو کلاک میں فٹ کر رہا ہوں، پتہ نہیں اس پہ 6 مہینے لگ جائیں، سال لگ جائے، لیکن ایک دن یہ چلتا ہوا بن جائے گا اور اس کا اتنا کچھ مل جائے گا۔ وہ روز فاقے کاٹ کے بھی اس کے پیچھے لگا رہے گا۔ یقین ہے محکم، یقین محکم، عمل پہ ہم، اور یقین محکم خدا کے قوانین کی محکمیت پر کہ غیر متبدل ہیں، یقیناً ایسا ہوگا جو قرآن کہتا ہے۔ وہ جو ہے نا ہم نے تکذیب کی، تکذیب یہ ہے کہ ان میں وہ یقین نہیں باقی رہا۔ انہوں نے یہ کہا کہ نہیں صاحب جھوٹ ہے، ہم نے دیکھا ہے بے ایمان سب سے زیادہ پنپتا ہے، جو بددیانت دکاندار ہوتا ہے وہ دیکھیے کیسے فلرش کرتا ہے۔ یہ ہے تکذیب خدا کے قوانین کی۔ تو جب یہ صورت ہو جائے گی تو پھر وہ کوئی دیانتداری کے لیے کام کرنے پہ آمادہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہے ایمان بالغیب۔ ان الذین یخشون ربہم، ترجمہ ہوگا جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ یہ ڈرنا اور خوف کھانا قرآن آج کی سائیکالوجی میں تو ایک طرف رہا۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ جو ہمارے قوانین کے مطابق امت تیار ہوگی، معاشرہ تیار ہوگا، مومن جو ہوگا، پہلی صفت ان کی ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پہ خوف ہی نہیں ہوگا۔ اور یہاں بچپن سے پہلے دن سے جو ڈرانا شروع کیا جاتا ہے وہ اللہ میاں سے، وہ اللہ میاں آپ کا نہیں کہ بالکل وہ خوف کا مجسمہ بن جاتا ہے۔ ڈر 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 ڈر، اور ڈر سے تو انسانیت کچھ نہیں جاتی ہے۔ یخشون، خشا یہ بات نہیں ہوتی، خشیم من ربہم، جہاں بھی قرآن یہ کہتا نا اللہ رب، اس کی ان چیزوں، اس کے معنی ان کے قوانین کے جو نتائج برآمد ہوتے ہیں، ان قوانین کی خلاف ورزی کرنے سے ان سے مجتنب رہو، ان سے ڈرو، ان سے خوف کھاؤ کہ اس کے اس قانون کی خلاف ورزی کی تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ یہ ہے ڈرنا۔ بالغیب ڈرنا ہے کہ یہ فوری طور پہ تمہارے سامنے تباہی نہیں آ جائے۔